اچھا جی، بات یہ کہ تیسیر الشاغلین کا تذکرہ جو ہے وہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں آپ فرمائیں کہ اس کتاب کو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک انسائکلوپیڈیا روحانیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تصوف کی دنیا میں یوں کہا جاتا ہے کہ جس نے اگر تصوف کی دنیا کے اندر واقعتاً تیرنا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ تیسیر الشاغلین کی کشتی کو اپنا لے، وہ انشاءاللہ تیر کے نکل جائے گا۔ تو ذرا 3 ابواب اس کے بنیادی طور پہ، جو پہلا باب ہے، میں یہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پہلا باب کہیں اور نہیں بلکہ وہ فرض نمازوں کے حوالے سے ہے، تو ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ بڑا ڈیٹیل آپ نے فرض نمازوں کے حوالے سے کلام فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی ایک سوال بھی آ رہا تھا کہ ان کی کوئی تصنیف، اصل میں یہ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے جس میں ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ علمناہ من لدنا، کہ جنہیں اللہ کی طرف سے ایک رحمت مل جاتی ہے ان کے سامنے دنیا بھر کے علماء کے علم جو ہیں وہ خاک بن جاتے ہیں، کچھ مقام نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن جب خضر سے ملاقات ہوتی ہے تو قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کلیم اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ صبر نہیں۔ تو یہ جو خاندان ہے سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی جب ہم نسبتیں دیکھتے ہیں کہ 12 واسطو سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک، اور پھر وہاں سے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو علم تو اس گھر کا علم لدنی کے طور پر بھی جو محور اور مرکز ہے اس کا اندازہ لگانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ چہ جائے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی علم کے لیے، قیامت تک کوئی آدمی ایسا محنت کرنے والا ہمیں نظر نہیں آئے گا اور نہ آج تک آ سکا کوئی۔ تو اس خاندان کا یہ فرد موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علمی طور پر بھی محنت کی، لیکن جب باپ نے سامنے بٹھا کر کہا کہ بیٹے اب وقت آ گیا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، تو ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد تیرا کوئی کام نہیں رکے گا، تیری زبان سے بات نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اللہ اکبر۔ اور قطع کلام کی معذرت، شاید یہ بھی جملے تاریخ میں آتے ہیں کہ میں تجھے وہ فیض براہ راست عطا کر رہا ہوں جو مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ وہی نور آ رہا ہے۔ اب آپ نے علمی طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ بیٹھ کر کونے میں کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ نور اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ مولا کائنات گھوڑے پر سوار ہوتے وقت پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، اور دنیا انہیں کہتی تھی کہ سلونی ما شئتم، یہ جملہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ تو آپ نے ان تمام تر باتوں کے باوجود تصوف میں جو کتاب تیسیر الشاغلین لکھی اور اس کے ابواب باندھے، ان ابواب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میرے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ فجر کی نماز، فرض نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، اب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جس انداز سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ تمہارا دن کس طرح چلنا چاہیے، تو پہلے فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اللہم بکا اصبحنا و امسینا و بکا امسینا و بکا نموت و الیک النشور۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے کلمات صبح کی نماز کے بعد تمہاری زبان پر آنے چاہیے کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہمیں صبح ملے، یہ تیرا کرم ہمیں شام ملے، سبحان اللہ، اور ہم نے آخر کار اس دنیا سے ہٹ کر تیرے حضور آنا، سبحان اللہ۔ اس دعا کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبی، یہ وہ کلمات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ انعام کی 3 آیات پڑھی جائیں، اور ان 3 آیات کے پڑھنے کے بعد پھر کہے فالق الاصباح وجعل اللیل ساکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سبحان اللہ۔ آپ کے وظائف میں، آپ کے اس تعلیمات کی روشنی میں ہم پہلا باب کھول کر ان کلمات پر نظر ڈالتے ہیں تو علمی مرتبت،
علمی شوکت ان کی جو دنیا والوں کے سامنے آتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے کس طرح سے قلوب اور اذہان کو اللہ کی محبت سے معمور. سبحان اللہ.